ظہور بلیدی صاحب، جیسے میں نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ تنقید جو ہے وہ صوبائی حکومت پر اس لیے کی جا رہی ہے کہ امن و امان کی صورتحال تو ویسے ہی بلوچستان کی ظاہر ہے خراب ہی ہے، جس کو آپ لوگ سب مل کر کے اپنے پروونشل پلان سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں چیلنجز بھی ہیں اور مشکلات بھی۔ دیکھیں جی، بلوچستان کے حالات کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ حالات جو ہیں بیرونی عناصر نے خراب کیے ہوئے ہیں، وہ دہشت گردی کو پیٹرنائز کر رہے ہیں، اور پچھلے دنوں جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اس کے بعد جب ہماری فورسز نے جا کے دہشت گردوں کا قلعہ کیا اور مسافروں کو بازیاب کرایا، ان میں سے کچھ جو شہید ہو گئے تھے، تو اس کے بعد جو ڈیڈ باڈیز اٹھا کے کوئٹہ ہاسپٹل لے آئے تو ان کی انویسٹیگیشن پولیس نے شروع کی۔ اسی انویسٹیگیشن کے راستے میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کہ کچھ لوگ اور ان کی لیڈرشپ سمیت وہ ہاسپٹل گئے، وہاں پہ مورچری توڑا اور پولیس کو کام کرنے سے روکا۔ اس کے بعد جب پولیس نے ان کو وہاں سے بھگایا تو انہوں نے کوئٹہ کے جو ہے راستے بند کر دیے۔ پھر ایک عجیب سا تماشا لگا، پولیس نے جو ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہے ان کو راستے کھولے، اور اسی اثنا میں 3 MPO نافذ کر کے ان کے کچھ لوگ جو ہیں گرفتار کیے تاکہ لا اینڈ آرڈر مینٹین رہے۔ صحیح۔ اس کے بعد اختر مینگل صاحب نے ایک ریلی کا اعلان کیا، پروٹیسٹ کیا۔ حکومت نے بارہا ان کے پاس جا کے ان کو درخواست کی کہ آپ مہربانی کریں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ویسے ہی فراجائل ہے، اگر آپ آئیں گے مزید ہمارے لیے مسئلے مسائل کھڑے ہوں گے۔ کوئٹہ میں 144 نافذ ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے 3-4 راؤنڈز ان کے ساتھ چلے، ہم نے بارہا ان کو کوشش کی، ان کو سمجھایا، ہم نے ان کو کہا کہ جی دیکھیں قانون سے کوئی مبرہ نہیں ہے، اور جنہوں نے قانون توڑا ہے وہ عدالتی تحویل میں ہے، عدالت اگر ان کو چھوڑنا چاہے تو حکومت کو کوئی جو ہے عرض نہیں ہے، وہ کر سکتی ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو اب چونکہ ایک سٹینڈ آف کی صورتحال بن چکی ہے تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ کوئٹہ کی حالات ویسے بھی بگڑے ہوئے ہیں، دفعہ 44 نافذ ہے، تو حکومت اس طرح کے کوئی رسک نہیں لے سکتی کہ جس میں ایک جنگ غفیر کوئٹہ میں داخل ہو جائے اور یہاں پر ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی جائے اور لوگوں کے املاک توڑے اور لوگوں کی آمد و رفت میں جو ہے رکاوٹیں ڈالی جائے۔ اس وجہ سے جو ہے اسٹینڈ آف ہوا، لیکن ہماری پرنسپل موقف یہ ہے کہ جو بھی ہم سے جو ہے گفت و شنید کرنے کے لیے تیار ہوگا، ہم خود ان کے پاس جائیں گے اور ان کے سے گزارش کریں گے۔ اچھا، اب ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اب سے کچھ روز قبل، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو انا جو ہے وہ اپنی سائٹ پہ رکھ دینی چاہیے اور اس وقت سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، کیونکہ بلوچستان کے مسائل بڑے گھمبیر ہیں، اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ سیاسی مسائل زیادہ ہیں، سو آل انکلوسیو ہو کر ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ دیکھیے حکومتوں کی کوئی انا نہیں ہوتی، اور ہماری جو ہے حد الوسع کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں۔ ہم خود ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ہماری جو بلوچستان اسمبلی کی خواتین ان کے پاس گئی ہیں، ہم نے ان کو جو ہے ایون کہ کوئٹہ کی شاہوانی اسٹیڈیم آفر کیے کہ وہاں پہ آ کے آپ نے جو دھرنا دینا ہے دیں، لیکن انہوں نے حکومتی آفر کو ٹھکرا دیا ہے۔ تو اگر ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو حکومت کو جو ہے ان کی جو ہے ان کو جو ہے ان کو شاباشی دے گی اور ان کی اس گڈ جسٹر کو جو ہے ایکنالج کرے گی۔ لیکن ظہور بلیدی صاحب، کیوں ہم عمومی طور پر اگر بلوچستان کی صورتحال پر بات کریں، اگر جو مسائل ہیں بلوچستان کے، سرفراز بگٹی صاحب نے ثانیہ جعفر ایکسپریس کے بعد یہ بات کہی تھی کہ یہ پیورلی دہشت گردی ہے اور اس کو محرومیاں اور ان سب تناظر میں نہ دیکھا جائے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ بقیہ جتنے بھی نمائندے جماعتیں ہیں ان کے لیڈران یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کو صرف اور صرف اب سیکیورٹی کے سکوپ سے نہ دیکھیں۔ سو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نہیں سمجھتے کہ محرومیاں تو ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ جب شہباز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کو دیگر صوبوں کا ہم پلہ ہونا ہوگا، تو کہیں نہ کہیں تو یہ مسائل ہیں نا، ڈیولپمنٹ کے ہو، محرومیوں کے ہو؟ دیکھیں بلوچستان کے جو معاملات ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہیں، اس میں بیرونی ہاتھ بھی انوالو ہیں
اور جو بنیاد بنی ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا گیا وہ تو ڈیفینیٹلی محرومیاں ہیں، لوگوں کو ذہنوں کو پلوٹ کیا گیا ہے کہ جی باقی صوبے جو ہیں ڈیولپڈ ہیں، بلوچستان جو ہے پیچھے رہ گیا ہے، بلوچستان کے جو وسائل ہیں ان کو جو ہے وہ بے دریغ استعمال کیا۔ ظہور بلیتی صاحب، لیکن دیکھیں ڈیولپمنٹ کے تو مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، لوگوں کی ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ہیلتھ کے مسائل ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں، میں صرف اس وقت کی حکومت کا ذکر نہیں کر رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سرفراز بگٹی صاحب اس ضمن میں کیا کر رہے ہیں، میں کہہ رہی ہوں یہ تو ہر حکومت کے اندر یہ شکایت رہی ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کون ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیتا پھر بلوچستان میں؟ دیکھیں بلوچستان کی محرومیاں تو اپنی جگہ ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان جو ہے باقی ملک کے صوبوں سے پیچھے رہ گیا ہے، تو اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر جو ایک ریاست مخالف بیانیہ بنایا گیا ہے جس کے تحت جو ہے ہمارے نوجوان متنفر ہو کر جو ہے ریاست کے خلاف چلے گئے ہیں، تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کو جو ہے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے۔ صوبائی حکومت اپنی طرف کوشش کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں، تو اس بات کو جو ہے تو میں رد نہیں کرتا، لیکن جو معصوموں کو قتل کرتے ہیں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ حملے کرتے ہیں، تو یہ بالکل ایک دہشت گردی ہے، اس کا کوئی دوسرا نام ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ اس کو حل کرنا ہے تو ایک ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی، جس میں جو ملیٹنٹس ہیں ان کو تو شاید ملیٹرلی ڈیل کریں، لیکن جو ان کے لیے بریدنگ اسپیس بنا ہوا ہے اس کو جو ہے حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان اور بلکہ تمام ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو یکجا ہو کر اس کو ٹیکل کرنا ہوگا۔ اوکے، سو ایز وی اسپیک کوئٹہ میں بار بار یہ خبر آتی ہے کہ انٹرنیٹ معطل ہے، مواصلاتی نظام جو ہے اس کو معطل کیا گیا ہے، اس وقت کیا حالات ہیں؟ دیکھیں سچ تو اتنی بڑی جو ہے بلیک آؤٹ نہیں ہے، ہمارے سیلولر فونز چل رہے ہیں، اور جہاں جہاں پہ جو ہے ہمیں دہشت گردی کا خطرہ ہے تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہمیں پریکاشنری میئرز لینے پڑ رہے ہیں، لیکن اوورآل سچویشن جو ہے کنٹرول میں ہے۔ اوکے، آپ نے جب کہا کہ تمام جماعتوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور کرنا ہوگا، تو سانحہ جعفر ایکسپریس آپ نہیں سمجھتے اے پی ایس کی طرح ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ اور جب شہباز شریف صاحب کوئٹہ بھی آ گئے اس وقت ہم نے دیکھا کہ تمام لوگوں کو انوائٹ بھی کیا گیا، لیکن ڈاکٹر مالک بھی اس میں موجود تھے۔ اس کے بعد معاملات آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ایک تو دیکھیں جو آپریشنل فرنٹ ہے وہ تو ملٹری ہماری دیکھ رہی ہے، اور آج سے نہیں کب سے دیکھ رہی ہے، دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کے اندر روز ہم دیکھتے ہیں آپریشنز میں شہادتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو معاملہ سیاسی جماعتوں کا ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا بلیدی صاحب، اور یہ لیڈ لے گا کون؟ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی، جس طرح یہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا، ملک کی تمام جماعتیں جو ہیں مل بیٹھی اور انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ ٹیررزم سے کیسے جو ہے ان کو نمرتہ آزما ہوں، اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا ہے۔ جعفر ایکسپریس جو ہے اسی طرح کا کوئی ٹرننگ مومنٹ تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری تمام کمپرس پولیٹیکل جماعتیں، اس میں مینسٹری پولیٹیکل جماعتیں بھی شامل ہیں، وہ اکٹھے ہو کے جو ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بناتے، لیکن بدقسمتی سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری کچھ کمپرس جماعتیں جو ہیں اس کو مزید ایکسپلائٹ کر رہی ہیں، اور اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے جو خصوصاً بی وائی سی کا جو منتشر سپورٹ ہے اس کو گریب کرنے کے لیے یہ ساری حرکتیں کر رہی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی این پی اپنی پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل سپیس بنانے کے لیے یہ سب کر رہی ہے؟ جی بالکل، میری رائے بھی یہی ہے، اور سب کی جو ہے یہی رائے ہے، ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لسٹ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ ہماری کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے بی وائی سی کے آنے کے بعد ان کا گراف گر چکا تھا، اور اس گراف کو دوبارہ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ اس معاملے کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ البتہ یہ کر نہیں پائیں گے کیونکہ لوگ بڑے باشعور ہو گئے ہیں، اور وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ہماری پوری قوم دہشت گردی کے خلاف ہے، تو ان کو بھی یہ چیز سمجھ جانی چاہیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہیں we should call a spade a spade۔ ہم جو ہے اس مخمصے میں نہ رہیں کہ ہم جو ہے اگر انڈائریکٹلی انتشار کی طرف جائیں گے اور وہ انتشار انہیں کچھ جو ہے پولیٹیکل مائلیج دے گی، وہ اب پوسیبل نہیں ہے۔ لیکن حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اس نے کنسنسس بھی بنانا ہے، اس نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو آپ کی حکومت یہ نہیں سمجھتی کہ بیکاز ایز یو سے ٹرننگ پوائنٹ تھا سانحہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے یہ ہاتھ بڑھانے ہوں گے اور سب کو اپنی طرف
مائل کرنا ہوگا تاکہ اس ایشو پر بیٹھ کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے؟ ڈیفینیٹلی جب یہ واقعہ ہوا پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے، اس میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ تھے، تو جو پولیٹیکل پارٹیز بلوچستان اسمبلی میں ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے، جو بلوچستان اسمبلی سے باہر ہے ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے کہ وہ آئیں، اپنے جو ہے مشورے دیں اور ایک اسٹریٹجی بنائیں کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹ سکتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے دہشت گردی کے خلاف کیسے تیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایک دو پولیٹیکل پارٹی ہیں جنہوں نے یہ اپرچونٹی کھو دی اور انہوں نے آنے کو گوارا نہیں سمجھا۔ تو اس حوالے سے حکومت ہر وقت اور مسلسل لچک دکھا رہی ہے اور مزید ہم دکھاتے رہیں گے۔ ہم جو ہے ان کے پاس خود جائیں گے، ہم ڈیلیگیشن بھیجیں گے، ہم مذاکراتی کمیٹیز بنا کے ان کے پاس بھیج رہے ہیں۔ تو ہماری خط الوسع کوشش ہے کہ ہم اس ڈیڈ لاک سے باہر نکلیں اور اس اسٹینڈ آف کا جو ہے ایک پیسفل کوئی اور ایک پریگمنٹک نتیجہ نکلے۔